بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ فرماتے ہیں وہ گھوڑے جو بھاگتے ہیں اور ان کے بھاگنے سے آواز آتی ہے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جن کے قدم پتھر سے ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے. وہ گھوڑے جو صبح صبح دشمن کے جمگٹے میں گھس جاتے ہیں، وہ گھوڑے جو غبار اڑاتے ہوئے صبح کے وقت میں دشمن کے اندر گھستے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے. محترم بھائیوں، ایک وہ میدان ہے جس میں کافروں نے ہمیں مصروف کیا ہوا ہے کہ ایک گیند لے لو اور 2 بلے لے لو اور سب اس گیند کے گرد گھومو اور تم بہادر قرار پاؤ گے. اس بلے کی بہت قیمت لگے گی، اس گیند کی بہت قیمت لگے گی اور اسی سے تمہاری بہادری ہوگی، اسی سے تمہاری جیت ہوگی. ہاں، غریب غربت میں پستا رہے، مظلوم مظلومیت میں جلتا رہے، مسلمانوں کی عزتیں برباد ہوتی رہیں، ان پر آئے دن حملے ہوتے رہیں، وہ خاک و خون میں تڑپتے رہیں، لیکن ان کو چھوڑو، تم ادھر آؤ، اسکرین پر بیٹھو اور دیکھو کہ تم بہت کامیاب جا رہے. ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر خوش ہو جاؤ کہ تم بہت کامیاب جا رہے ہو. جوئے والے جوا جیت جائیں، قسمت کا حال بتانے والے بھی جیت جائیں، تمہارا عقیدہ بھی برباد ہو جائے، تمہارا عمل بھی خراب ہو جائے، تم نمازیں نہ پڑھو، بس یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں کہہ دیا، بس تم مان جاؤ کہ تم بہت کامیاب ہو، ہم نے جو کہہ دیا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان دیا ہے، اس میدان میں آپ خود شریک ہوئے ہیں، آپ نے وہ کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں. آج میڈیا ٹرائل چلا کر کے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جیت کی پچ وہ ہے، اور آپ کا دین، آپ کا اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کامیابی کھیل کود میں نہیں ہے، آپ کی کامیابی سنجیدگی میں ہے. آپ کے آئیڈیل بلے باز نہیں ہیں، آپ کے آئیڈیل خالد بن ولید ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، عمر بن خطاب ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑے بڑے بہادر لوگوں کے نام ہیں، اور بھی بہت ہیں. یہ آپ کے آئیڈیل ہیں. آپ کے آئیڈیل ایک گیند کو لکڑی مارنے والے نہیں ہیں. کبھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم ہر وقت جو بات سنتے ہیں گھر میں بیٹھ کر اپنے ٹی وی پر، وہ ہمیں اتنا متاثر کرتی ہے کہ بسا اوقات ہم پاگل پن والے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بسا اوقات ٹیم کے ہارنے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کہ بسا اوقات بخار ہو جاتا ہے. بخار تو خیر ساری قوم کو ہو جاتا ہے،
لیکن یہ میدان تمہارا ہے، یہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ اگر ایک دھوکہ اس نے یہ کیا کہ تمہیں جیت کا میدان یہ دے دیا، نہ جانے اس میڈیا پر اس نے تمہارے ساتھ کتنے اور دھوکے کیے ہوں۔ اللہ کی بات سننے کے لیے آپ آتے ہو ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی لیٹ، اور وہ بھی پون گھنٹے کے لیے، اور وہ روزانہ جتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں، فرض نماز سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھے بغیر سو نہیں سکتے۔ آپ کے اپنے خرچے پر بے حیائی اور عریانی اور فحاشی آپ کو آپ کے گھر میں، آپ تو کہتے ہوں گے کہ میں خالی خبریں سنتا ہوں، آپ کے بچے کیا کیا دیکھتے کیا سنتے ہیں؟ جو وہ دیکھتے ہیں ویسا لباس پہنتے ہیں، جس کو وہ دیکھتے ہیں ویسی شکلیں بناتے ہیں، جیسے وہ مٹک مٹک کر چلتے ہیں ویسے یہ چلتے ہیں، جیسے وہ کندھے ہلاتے ہیں ویسے یہ ہلاتے ہیں۔ ان کو روزانہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اس طرح کا بننا ہے، اور ہفتے میں ایک دن، وہ بھی ایک گھنٹے کے لیے، اور اس میں بھی ہم لیٹ آئیں۔ اللہ کا میڈیا آپ نے کب سنا؟ کیسے سنیں گے آپ؟ اور وہ میڈیا اللہ نے فرض قرار دیا ہے جس میں ہم لیٹ ہوتے ہیں، اور وہ میڈیا اللہ تعالیٰ نے جائز بھی قرار نہیں دیا جس کو ہم بغیر ناگے کے دیکھتے ہیں، اور وہ جیسا آپ کو بناتا ہے ویسا آپ بنتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہود و نصارہ کی تقلید میں تم ایسے چلو گے کہ وہ گوہ کی بل میں گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے، وہ پھٹی پتلونیں پہننے لگے تو تم نے پھٹی پہننی شروع کر دی۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ کروڑوں میں کھیلتا ہے، پتلون پھٹی ہوئی پہنتا ہے، اس لیے کہ کافر نے پہنی ہے؟ جو وہ کرتا ہے وہی کچھ یہ کرتا ہے، اور وہ بس اوقات ٹیلی فون کی مشہوری دے رہے ہوتے ہیں، بس اوقات انٹرنیٹ کی مشہوری دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عورت کو جینز کی پتلون پہنا کر وہ اس پتلون کی مشہوری دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کچھ سمجھتے ہیں، وہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں آپ یہ سمجھتے کہ میں فلاں چیز کی مشہوری دیکھ رہا ہوں، غیر شعوری طور پہ آپ ان کے کلچر کو لے رہے ہوتے ہیں، اور ایسا مسلسل ہو رہا ہے۔ وہ ننگے ہو کر کپڑوں کی مشہوری دیتے ہیں کہ اس دفعہ اس گرمیوں میں آپ کی بچی کو اس طرح کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہی مطالبہ لے کر آپ کی بچی آ جاتی ہے، ہاں ابا وہ پچھلے سال والے کپڑے اگرچہ انسلے پڑے ہیں، اب وہ آرڈر چینج ہو چکا، اب نہیں پہنے جا سکتے، اب کچھ اور پہنا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو، اسلام آدھا تیسر آدھا بٹیر کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئیں تو مسلمان ہوں، گھر میں ہمارے اسلام اور کفر کا کوئی فرق نظر نہ آئے، ہٹی دکان پر کوئی فرق نہ آئے، بازار میں کوئی فرق نظر نہ آئے، تجارت اور ثقافت میں کوئی فرق نظر نہ آئے۔ اسلام تو آپ کی ہر محکمے میں، ہر شعبے میں، ہر زاویے پہ، ہر مرحلے پہ رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام آپ کو ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کا ایک مزاج ہے، اس پر عمل کرنے والے وہ معاشرے میں مس میچ ہوا کرتے ہیں، وہ دور سے نظر آ جاتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے، وہ ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ 10 لاکھ لوگوں میں آپ اس کو دیکھ لو، آپ تعارف کرو نہ کرو، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ میرا ساتھی ہے۔ اسلام ایک کلچر پیش کرتا ہے۔ تو یہ کھیل کے میدان جس میں گیند کو پکڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ اسلام نے نہیں بتائے۔ اسلام نے جو میدان بتائے ہیں اس میں گھڑ دوڑ ہوتی ہے، تیر اندازی ہوتی ہے، نیزہ بازی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف کہتا ہے کہ یہ گھوڑے کو میں روزانہ چارہ ڈالتا ہوں تو میں ہر روز یہ نیت کرتا ہوں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں نے آپ کو شہید کرنا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने मुझे क्या करना है, मैंने तुझे कत्ल करना है। ये मक्के की बात है, मक्के की बात है। हिजरत हो गई, मदीना तशरीफ ले आए, मारका हुआ। उबई बिन खलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आया। सहाबा इकराम ने आपके सामने ढाल बनकर आपकी हिफाजत की कोशिश की। आपने फरमाया हट जाओ, इसका मुकाबला मैं करूंगा। इसके बावजूद हजरत मुसअब बिन उमैर आगे आ गए और शहीद होकर गिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हरबा फेंका, सारे जिस्म पे लोहा था। यह हथेली की हड्डी के पास थोड़ा सा आपको निशान नजर आया कि यहां से थोड़ा खाली है। आपका निशाना इतना जबरदस्त था, आपने वहां से हरबा फेंका, उसके जिस्म के ऊपर लोहा इतना ज्यादा था कि उसको जख्मी तो नहीं कर सका, लेकिन उसकी हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई, मक्का वापस चला गया, चीखता है, चिल्लाता है, कहता है मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं चौधरी तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये इतना हड्डी तो टूट ही जाया करती है और तुझे कोई खास जख्म भी नहीं है। कहता है बात ये नहीं है, बात यह है कि उन्होंने मुझे कहा था मैं तुझे कत्ल करूंगा, आज उन्होंने मुझ पे हरबा फेंका है। रब्बे काबा की कसम है, अगर मुझ पे थूक भी देते तो मैं उससे कत्ल हो जाता। उनकी बात गलत नहीं होती, और वो उसी जख्म से मरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कत्ल हुआ। दूसरी तरफ ओहद के मैदान में आपने इतनी ज्यादा तीर अंदाजी की कि आपकी कौस टूट गई, कमजोर हो गई। आप ये काम खुद भी करते हैं, हजरत कतादा को भी देते हैं, आप करो, तलहा आप भी मारो। जिनका निशाना ठीक था आपने फरमाया इसको पकड़ाओ, ये उन पर तीर बरसाएं। फरमाया इज़ा अस्कबूकुम, जब वो करीब आ जाएं फिर उनको तीर मारो। वस्तबकुन नबल, और तीर बचा कर रखो, ये नहीं कि हवा में फेंकते जाओ, उन तक रेंज ही नहीं है और खामखा मारते चले जाओ। जब वो करीब आए आपकी रेंज में उस वक्त मारो। सहाबा इकराम ने तीर अंदाजी की, आपने सवारी पर बैठकर यह काम किया, आगे बढ़ते चले गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं हम आपके ऊपर जान निछावर करते थे, लेकिन बसा औकात ऐसा मौका आता, दुश्मन को पता चल जाता, वो सारे तीर आप पर वो सीधे कर देते। इतनी बारिश होती कि सहाबा इकराम बसा औकात आपके पीछे पनाह लेने पर मजबूर हो जाते। अल्लाह अकबर। ओहद के मैदान में जब साथी आपके पीछे पनाह लेने पर मजबूर हो गए, आप अपनी सवारी से नीचे उतरे, तलवार को खींचा और आगे बढ़कर लड़ने लग गए और फरमाया अन नबिय्यु ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, झूठा नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, कोई बेनस्ला नहीं हूं, अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। आगे बढ़ के लड़ते रहे और फिर जब आपकी बहादुरी को साथियों ने देखा और आपने लोगों को आवाज दी, फिर साथी दोबारा जमा हो गए। इस कदर बहादुर है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।